اعزاز نشان امتیاز بعد از وفات، شعبہ ادب۔ جناب نذر محمد راشد 1 اگست 1910 کو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ 1952 میں اقتصادیات میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز 1934 میں کمشنر آفس ملتان سے کیا۔ بعد ازاں آپ ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے، جہاں آپ نے نیوز ایڈیٹر اور ڈائریکٹر پروگرامز کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ آپ کی طویل نظم حسن کوزہ گر کو جدید اردو شاعری میں ایک کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ آپ کی شاعری کے مجموعوں میں ماورا، ایران میں اجنبی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ نے عالمی ادب کے کئی شاہکاروں کا ترجمہ بھی کیا۔ آپ نے 9 اکتوبر 1975 کو لندن میں وفات پائی۔ ادب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب نذر محمد راشد نون میم راشد مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کی بیٹی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب مجید امجد عبد المجید مرحوم، اعزاز نشان امتیاز بعد از وفات، شعبہ ادب۔ جناب مجید امجد 29 جون 1914 کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ایک مدرسے سے حاصل کی۔ آپ نے ہفتہ وار عروج کے مدیر کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ فارسی اور انگریزی پر عبور رکھتے تھے۔ آپ نے جدید انسان کے دردناک مسائل پر فلسفیانہ انداز سے غور و فکر کیا۔ دوران حیات آپ کا پہلا کلام شب رفتہ کے عنوان سے شائع ہوا، جبکہ آپ کی وفات کے بعد شائع کردہ مجموعات میں شب رفتہ کے بعد کلیات مجید امجد شامل ہیں۔ آپ نے 11 مئی 1974 کو ساہیوال میں وفات پائی۔ ادب کے شعبے میں غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب مجید امجد عبد المجید مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کی بھتیجی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ ڈاکٹر انعام الرحمان، اعزاز ہلال امتیاز، شعبہ سائنس نیوکلیئر فزکس۔ ڈاکٹر انعام الرحمان نے گورنمنٹ کالج لاہور سے طبیعیات میں MSc کرنے کے بعد 1958 میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن میں شمولیت اختیار کی۔ آپ نے 1968 میں نارتھ کیرولائنا USA سے PhD کی۔ پاکستان واپس آنے کے بعد پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ریئیکٹر اسکول کے نام سے 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹے تربیتی ادارے کا قیام عمل میں لائے۔ بعد ازاں یہ ادارہ سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز کی حیثیت سے ترقی پا گیا اور بالآخر 2000 میں اسے حکومت پاکستان کی جانب سے ڈگری عطا کرنے کا اختیار دے دیا گیا۔ آپ کو 1991 میں اعزاز کمال اور 1996 میں ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا گیا۔ 1997 میں سبکدوش ہونے کے بعد آپ اب بھی PAEC پروگرام میں رضاکارانہ طور پر سینئر قیادت کو لیکچرز دینے کے ذریعے شامل ہیں۔ سائنس نیوکلیئر فزکس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر انعام الرحمان کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ڈاکٹر قمر محبوب،
एजाज हिलाल इम्तियाज, शोबा इंजीनियरिंग न्यूक्लियर। डॉक्टर कमर महबूब ने एमएससी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद 1980 में पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन में शमूलियत इख्तियार की। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड से 1991 में पीएचडी की। 1 जनवरी 2001 से आप बतौर रुकन और चेयरमैन मुशावरती काउंसिल खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। बतौर रुकन मटीरियल्स, आपने इंतहाई मुस्तैदी से कौमी अहमियत के हामिल मंसूबे की पैदावार में इजाफे को मुमकिन बनाया और एक दूसरे मंसूबे में अहम तरामीम करके तनसीब और आगाज़ के अमल को जामे तहकीक और तरक्की के ज़रिए कामयाबी से हमकिनार किया, जिसके नतीजे में कीमती वक्त और ठोस माली बचत मुमकिन हो सकी। आप उन रेडियो आइसोटोप्स की मकामी सतह पर पैदावार के लिए भरपूर तरीके से खिदमात सरंजाम दे रहे हैं जिनसे पाकिस्तान को महरूम रखा गया। आपको 2008 में सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी और 2015 में सितारा इम्तियाज़ अता किया गया। इंजीनियरिंग न्यूक्लियर के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर कमर महबूब को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब ताहिर इकराम, एजाज हिलाल इम्तियाज, शोबा इंजीनियरिंग मैकेनिकल। जनाब ताहिर इकराम मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन में तखस्सुस के साथ मास्टर्स डिग्री के हामिल हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों से आप कहूटा रिसर्च लेबॉर्टरीज KRL की कलीदी सरगर्मियों से वाबस्ता हैं। आपने दिफाई अहमियत की हामिल हसास तफवीज़ात को मौसर अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाया और 90 की दहाई के अवाइल में मुल्क में पहले सॉफ्टवेयर मुकाबले का कामयाबी से इनकाद किया। आपने इंतहाई महारत से KRL के पैदावारी मैदान में मनसूबाबंदी, राबिते और निगरानी के मायरात को बुलंद किया। 2018 में बतौर चेयरमैन KRL आपकी मुद्दत मुलाजमत के दौरान KRL के ज़ाविये निगाह और इनफरादी कारकर्दगियों में नुमायां तब्दीली देखने में आई। आपको 2015 में सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। इंजीनियरिंग मैकेनिकल के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब ताहिर इकराम को हिलाल इम्तियाज का एजाज अता किया है। जनाब रुहेल हयात, एजाज हिलाल इम्तियाज, शोबा फन मौसीकार। जनाब रुहेल हयात पाकिस्तानी रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, कीबोर्डिस्ट और कंपोजर हैं। बहसीयत रिकॉर्ड प्रोड्यूसर आपने पाकिस्तानी मौसीकी में मगरबी तर्ज के रॉक और पॉप का आगाज किया। 1987 में आपने वाइटल साइंस की बुनियाद रखी और एक हिट और मशहूर एल्बम वाइटल साइंस 1 जारी किया। इससे पहले एल्बम में बैनुल अक़वामी नंबर 1 दिल दिल पाकिस्तान, जो कि BBC वर्ल्ड के मुनक्किद किए गए पोल के मुताबिक दुनिया का तीसरा मशहूर नगमा था, और तुम मिल गए शामिल थे जिन्हें आपने कंपोज किया। आपने इस बैंड की तारीख में मुख्तलिफ औकात में बैंड मेंबर, प्रोड्यूसर, नगमा निगार, गिटारिस्ट और कीबोर्डिस्ट का किरदार अदा किया। 2008 में आपने बैनुल अक़वामी म्यूजिक फोरम खोक स्टूडियो की बुनियाद रखी और आपको पाकिस्तान के नामवर और नए फनकारों को मंजर आम पर लाने का एजाज हासिल है। फन मौसीकार के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब रुहेल हयात को हिलाल इम्तियाज का एजाज अता किया है।
محترمہ کشور ناہید اعزاز ہلال امتیاز شعبہ ادب. محترمہ کشور ناہید ایک نامور مصنفہ، شاعرہ اور ثقافت کو فروغ دینے کے حوالے سے خاص شہرت کی حامل ہیں. آپ پچھلے 50 سالوں سے مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں پبلشر اور کہانی نویس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں. آپ کو شاعری کی 12 جلدوں اور بچوں کی 8 کتابیں لکھنے کا اعزاز حاصل ہے. آپ کو 1974 میں بچوں کے ادب کے لیے یونیسکو ایوارڈ عطا کیا گیا. آپ کی شاعری کے مقبول کاموں میں لب گویا، بے نام مسافت اور نظمیں وغیرہ شامل ہیں. آپ اپنے جرأت مندانہ، واضح شاعرانہ انداز اور مساوات، انصاف اور آزادی کے لیے عالمگیر انسانی جد و جہد کے اعتراف کے حوالے سے شہرت رکھتی ہیں. آپ نے ایک معتبر ادبی میگزین ماہ نو کی تدوین بھی کی اور ایک تنظیم ہوا کی بنیاد رکھی. آپ کو 2005 میں نوبل امن انعام برائے خواتین کے لیے بھی نامزد کیا گیا. آپ کو 2000 میں ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا گیا تھا. ادب کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ کشور ناہید کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. Name Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid. Award Sitara Pakistan. Field Services to Pakistan. Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid is an eminent social, human rights and peace activist who espouses humanitarian and social welfare causes, particularly championing rights of oppressed Muslim minorities, including Kashmiris. He is the president and founder of Malaysian Consultative Council of Muslim Organization. He organized roadshow talks at 100 mosques across Malaysia to raise awareness on Kashmir issue. In recognition of his outstanding services in the field of service to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid the award of Sitara Pakistan. Name Sheikh Ahmed bin Hamad Al Khalili. Award Sitara Pakistan. Field Religious Scholar. Sheikh Ahmed bin Hamad Al Khalili was born in Zanzibar, Tanzania in 1942. He is Grand Mufti of the Sultanate of Oman, holding this portfolio for the last 46 years. He has authored more than 120 books which have been translated in many languages. He has also authored Tafsir of Holy Quran consisting 4 volumes. He is one of the founding members of International Islamic University, Islamabad, and member of the board of the trustee of the university. In recognition of his outstanding services in the field of religious scholar, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Sheikh Ahmed bin Hamad Al Khalili the award of Sitara Pakistan. His award will be received by His Excellency Sheikh Ahmed Saud Al Siabi.
جناب محمد بخش برڑو اور محترمہ ریشما. اعزاز ستارہ شجاعت، شعبہ شجاعت. جناب محمد بخش برڑو اور محترمہ ریشما نے ایک اغوا شدہ بچی کی بازیابی کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا. 25 اکتوبر 2020 کو محترمہ تبسم نے کشمور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی کہ وہ اور اس کی 4 سالہ بیٹی ایک پرکشش ملازمت کے جھانسے میں آ کر ملک رفیق کے پاس کشمور پہنچی تو اسے اور اس کی بیٹی کو اس نے اور دیگر 2 افراد نے اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. بعد ازاں مجرموں نے اسے 2 دن کے بعد اس شرط پر جانے دیا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی واپسی چاہتی ہے تو ان کے لیے کوئی اور عورت لے کر آئے. اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد بخش اور آپ کے اہل خانہ نے متاثرہ خاندان کو اپنے ذاتی گھر میں پناہ دی. ASI محمد بخش برڑو نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اپنی بیٹی ریشما کو مشتبہ شخص سے فون پر بات کرنے اور اس عورت کی طرح برتاؤ کرنے کا کہا جو انہیں درکار تھی. بعد ازاں 10 اکتوبر 2020 کو محترمہ ریشما نے متاثرہ خاتون کے ساتھ کشمور کے ایک پارک میں اس مشتبہ شخص سے ملاقات کی جس کے نتیجے میں پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور محترمہ تبسم کی بیٹی کو قریبی احاطے سے بازیاب کر لیا. شجاعت کے شعبے میں آپ دونوں کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد بخش برڑو اور محترمہ ریشما کو ستارہ شجاعت کے اعزازات عطا کیے ہیں. میں محمد بخش برڑو سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنا اعزاز وصول کریں. اب میں محترمہ ریشما سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنا اعزاز وصول کریں. بریگیڈیئر شفیع اللہ خان. اعزاز ستارہ شجاعت، شعبہ شجاعت. بریگیڈیئر شفیع اللہ خان انسداد دہشت گردی کے شعبے میں وسیع تجربہ اور بروقت فیصلہ سازی کی صلاحیت کے حامل ہیں. پاکستان میں دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث عناصر جو بے گناہ شہریوں کے قتل و غارت اور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا. آپ نے ہائی ویلیو اہداف کو گرفتار کرنے اور انہیں ختم کرنے کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کیے گئے کئی آپریشنز میں اپنی ٹیم کی قیادت کی. آپ نے کئی ریکوری آپریشنز سر انجام دیے اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بازیاب کروایا. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بریگیڈیئر شفیع اللہ خان کو ستارہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. ڈاکٹر سید حسین امام عابدی. اعزاز ستارہ امتیاز، شعبہ سائنس صنعتی بائیو ٹیکنالوجی. ڈاکٹر سید حسین امام عابدی بطور چیئرمین پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ اور وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے ٹیکنیکل ایڈوائزر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے 2007 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے مالیکیولر جینیٹکس اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں تخصص کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی. آپ کی جدید ترین تحقیق کو ایک معتبر سائنسی جرنل سیل ریسرچ نیچر کے سر ورق پر شائع کیا گیا ہے. آپ کی ایجاد پروٹوٹائپ بایولوجیکل سسٹم ہے. آپ کے US پیٹنٹ نمبر 13/039277 نے جو کہ 2014 میں جاری ہوا ٹیکنالوجی کی تجارتی پیمانے پر توسیع کے لیے $10 بلین کی سرمایہ کاری کو متوجہ کیا. آپ پختہ دفاعی ٹیکنالوجیز کو عام دائرہ اختیار تک پھیلانے کے لیے نیشنل سول ڈیفنس R&D فریم ورک کی قیادت کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں صنعتی انقلاب کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. سائنس،
صنعتی بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر سید حسین امام عابدی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب راشد رانا اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ فائن آرٹس۔ جناب راشد رانا کے کام کو متعدد نجی اور سرکاری ذخیروں میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اپنے تصورات، عکاسی اور تصویری حکمت عملی کے لیے ممتاز جناب راشد رانا نے مصوری، اسٹین لیس اسٹیل کے مجسموں، ویڈیو انسٹالیشن، فوٹو اسکلپچر اور فوٹو موزیک جیسے مختلف ذرائع میں کام کیا ہے۔ آپ نے عالمی سطح پر مختلف گیلریوں اور عجائب گھروں میں وسیع پیمانے پر نمائشیں کی ہیں۔ 2015 میں آپ کے کام کو برٹش میوزیم سے دنیا کے خزانے کے نام سے ایک تاریخی نمائش میں شامل کیا گیا۔ موہاٹا پیلس عجائب گھر کراچی میں موجود آپ کی سروے نمائش کسی ایک فنکار کی پاکستان میں ہونے والی سب سے بڑی نمائش ہے۔ 2008 میں ساتھبیز نیو یارک میں آپ کے ایک فن پارے کی 6,23,000 امریکی ڈالروں میں نیلامی ہوئی، جو کسی بھی پاکستانی فنکار کے تخلیق کردہ آرٹ کے بڑے فن پارے کی اب تک سب سے زیادہ قیمت ہے۔ فائن آرٹس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب راشد رانا کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سید عقیل بلگرامی اعزاز ستارہ امتیاز شعبہ ماہر تعمیرات۔ سید عقیل بلگرامی 1944 میں حیدرآباد انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1967 میں کالج آف فائن آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر حیدرآباد سے گریجویشن کی۔ آپ 1972 سے بلگرامی اور فاروقی کے پرنسپل آرکیٹیکٹ اور شراکت دار ہیں اور 2009 سے نجمی بلگرامی کلیبریٹو پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین اور پرنسپل ہیں۔ آپ نے 35 سے زائد قومی اور بین الاقوامی ڈیزائن مقابلوں اور اعزازات میں بطور جیوری رکن اور چیئرمین خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ کے جیتے گئے ڈیزائن مقابلوں میں بلوچستان ہاؤس اسلام آباد، ٹھٹھا شوگر میلز ہاؤسنگ کالونی اور ابودھابی پیلس کراچی شامل ہیں۔ آپ 2 مرتبہ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ آپ 1990 میں قائم ہونے والے انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کراچی کے بانی اراکین میں سے ایک ہیں۔ آپ پہلے پاکستانی ہیں جنہیں آرکیٹیکٹس ریجنل کونسل ایشیا کے چیئرمین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ ماہر تعمیرات کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید عقیل بلگرامی کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمود الحق الوی مرحوم اعزاز ستارہ امتیاز بعد از وفات شعبہ انسان دوستی۔ جناب محمود الحق الوی 1937 میں جلندھر انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے علی ٹرسٹ پاکستان کو 27 مئی 1984 میں مکمل کیا۔ علی ٹرسٹ پاکستان ایک غیر سرکاری غیر منافع بخش فلاحی ادارہ ہونے کے ناطے پاکستانی معاشرے خصوصاً پسماندہ طبقے کی تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبوں میں خدمت کے لیے وقف ہے۔ ٹرسٹ کی طرف سے فراہم کردہ خدمات تمام تعلیمی اداروں، اسپتالوں اور کلینکس میں مکمل طور پر مفت ہیں۔ اس وقت ٹرسٹ کے زیر انتظام منصوبوں کی تعداد
23 ہے. آپ بہت سے فلاحی منصوبوں کے بانی ہیں جن میں علی ٹرسٹ پاکستان, علی میڈیکل سینٹر اسلام آباد, علی ٹرسٹ آئی اسپتال اوکاڑا, علی ٹرسٹ ٹی بی کلینک پاک پتن, علی ٹرسٹ فری ٹرانسپورٹ سروس اسلام آباد, علی ٹرسٹ ماڈل اسکول بھون چکوال وغیرہ شامل ہیں. انسان دوستی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمود الحق علوی مرحوم کو ستارہ امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے. میں ان کے بیٹے سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اعزاز وصول کریں. جناب سلمان اقبال, اعزاز ستارہ امتیاز, شعبہ کھیل کرکٹ کے لیے خدمات. جناب سلمان اقبال نے 2000 میں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کی بنیاد رکھی. آپ پاکستانی سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل لانچ کرنے والے پہلے شخص ہیں. 9 ستمبر 2015 کو پاکستان سپر لیگ کی بنیاد رکھی گئی. آپ PSL کی ایک ٹیم کراچی کنگز کے مالک ہیں. 2015 میں PSL کے آغاز سے ہی آپ نے دنیا بھر میں PSL کے فروغ میں مدد فراہم کی اور آپ کی انتھک کوششوں کی بدولت کئی بین الاقوامی کھلاڑی پاکستان آئے اور نوجوان کرکٹرز کے ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانے میں مدد حاصل ہوئی. PSL اب دنیا کی دوسری بڑی لیگ کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے. آپ نے پاکستان کی فلمی صنعت کی بحالی میں بھی مدد فراہم کی اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے کئی سپر ہٹ فلمیں ریلیز کر کے پاکستان کی فلمی صنعت کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا. یہ فلمیں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے سنیما گھروں میں پیش کی گئیں. کھیل کرکٹ کے لیے خدمات کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. سید تجمل حسین, اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی, شعبہ سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس. سید تجمل حسین نے لاہور اسکول آف اکنامکس سے فائنانس اور مارکیٹنگ کی ڈگری اور جانز ہاپکنز یونیورسٹی بالٹیمور میریلینڈ USA سے ڈیٹا سائنس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. کووڈ-19 بحران کے دوران آپ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC سے قریبی طور پر وابستہ رہے. آپ کی قیادت میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے 20 سائنسدانوں, انجینئرز اور PhDs کی ٹیم فروری 2020 سے کووڈ-19 بیماری سے متعلق ماڈلنگ اور اس کے پھیلاؤ کا تجزیہ کر رہی ہے. پاکستان کے مالیاتی اداروں نے آپ کے تحقیقی اور ترقیاتی کاموں کو استعمال کرتے ہوئے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے رہنما اصولوں, خاص طور پر دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ سے متعلق نکات پر عمل درآمد میں نمایاں کردار ادا کیا. سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید تجمل حسین کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے. پروفیسر ڈاکٹر یاسر ایاز, اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی, شعبہ سائنس روبوٹکس. پروفیسر ڈاکٹر یاسر ایاز نے ٹوہوکو یونیورسٹی جاپان سے روبوٹکس اور مشین انٹیلیجنس میں تخصص کے ساتھ PhD کی ڈگری حاصل کی ہے. آپ فی الوقت نیشنل سینٹر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس NCAI پاکستان میں بطور سینٹرل پروجیکٹ ڈائریکٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں, جو کہ $10 ملین سے زائد کی فنڈنگ کے ساتھ ٹیکنالوجی کے میدان میں سب سے نیا اور جدید اقدام ہے. آپ روبوٹکس اینڈ آٹومیشن سوسائٹی آف پاکستان میں انسٹیٹیوٹ برائے الیکٹریکل اور الیکٹرانکس انجینئرز کے بانی اور صدر ہیں. آپ روبوٹکس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بائیو انجینئرنگ کے میدان میں 80 سے زائد پبلیکیشنز اور ریویوز کے مصنف ہیں. انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمبنگ اینڈ واکنگ روبوٹکس سڈنی آسٹریلیا میں سافٹ فنگرز کو استعمال کرتے ہوئے روبوٹک گراسپنگ پر آپ کے کام کو 3rd بیسٹ ٹیکنیکل پیپر ایوارڈ کا اعزاز عطا کیا گیا.
سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر یاسر ایاز کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ محترمہ شکیلہ ناز اعزاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ فن گلوکاری۔ محترمہ شکیلہ ناز 1964 میں مردان میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے پشتو موسیقی کی تمام اصناف جیسے کہ ٹپا، چاربیتا، نظم، غزل اور ملی نغموں وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ آپ نے 50 سے زائد البم ریکارڈ کروائے اور بحیثیت سٹیج گلوکارہ اور پی ٹی وی کے لیے بے شمار بار اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے قومی سطح پر لوک ورثہ کے پروگراموں میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی۔ گلوکاری کے علاوہ آپ نے پی ٹی وی اور اسٹیج کے لیے کئی مرکزی کردار جیسے کہ پشتو رومانوی داستان شیر عالم اور میمونہ کا کردار ادا کیا۔ آپ کو خیبر پختونخوا کا خیبر ایوارڈ اور ایوان فکر و فن پنجاب سے طلائی تمغہ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ شکیلہ ناز کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ جناب عرفان اللہ جان اعزاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، شعبہ سماجی فعالیت انسان دوستی۔ جناب عرفان اللہ جان کرم قبائلی ضلع کے ایک دور افتادہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے معذور افراد کی فلاح اور بحالی کے لیے فاٹا ڈسیبلڈ ویلفیئر آرگنائزیشن قائم کی اور اس تنظیم کے صدر ہیں۔ 2011 میں ضلع کرم میں ایک دہشت گرد بم دھماکے کے دوران آپ اپنی دونوں ٹانگیں کھو بیٹھے۔ آپ کی تنظیم کی جانب سے 700 سے زائد متاثرین کو نچلے اور اوپری اعضاء کی پیوندکاری فراہم کی گئی۔ آپ نے معذور افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے خصوصی آٹو رکشوں اور دکانوں کا انتظام کیا۔ کمیونٹی کے لیے آپ کی خدمات اور وابستگی ثابت قدمی اور سماجی کام کی ایک بہترین مثال ہے۔ سماجی فعالیت انسان دوستی کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان اللہ جان کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے۔ Name Chaudhry Khalid Mahmood, Award Sitara Qaid Azam, Field Services to Pakistan. Chaudhry Khalid Mahmood is a Norwegian citizen of Pakistan origin. He was born in Jhelum, Pakistan and migrated to Norway in 1975. He remained active in the social and political work, mainly under the Labour Party. Due to his efforts, the Norwegian government announced an earthquake relief package of 240 million Norwegian kroner. Due to his time in the parliament, he actively raised the voice on Kashmir dispute. He has recently published a book titled Kashmir Struggle in the Norwegian language. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Chaudhry Khalid Mahmood the award of Sitara Qaid Azam. جناب محمد اکبر خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت۔ جناب محمد اکبر خان نے جنوری 2005 میں گلگت شہر میں مشتعل ہجوم کی لگائی ہوئی آگ بجھانے میں مدد کی۔ جولائی 2010 میں
شدید بارشوں کے دوران آپ نے بہت سی جانیں بچانے میں مدد دی۔ گلگت میں اپریل 2012 اور جولائی 2013 میں فرقہ وارانہ واقعات کے نتیجے میں مشتعل ہجوم کو پرسکون کرنے کے لیے ان کی جرأت مندانہ کوششیں قابل تعریف ہیں۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد اکبر خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب اقبال مسیح آنجہانی، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از مرگ، شعبہ شجاعت۔ جناب اقبال مسیح 1983 میں مرید کے ضلع شیخوپورہ میں ایک غریب مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اقبال مسیح کو ان کے خاندان نے 4 سال کی عمر میں خاندان کے قرض ادا کرنے کے لیے کام پر لگا دیا۔ 10 برس کی عمر میں وہ اپنی غلامی سے فرار ہو گئے۔ آپ نے بانڈیڈ لیبر لبریشن فرنٹ اسکول میں شمولیت اختیار کی اور تیزی سے 4 سالہ تعلیمی پروگرام کو 2 سال کی مدت میں مکمل کیا۔ آپ نے متعدد پاکستانی بچوں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد کی جو بانڈیڈ لیبر کا شکار تھے۔ آپ نے پوری دنیا میں چائلڈ لیبر کے بارے میں تقاریر کی۔ آپ نے 1994 میں بوسٹن میں ریباک ہیومن رائٹس ایوارڈ حاصل کیا۔ انہیں 16 اپریل 1995 کو اپنے آبائی شہر مرید کے میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے دوران گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ صرف 12 سال کے تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اقبال مسیح آنجہانی کو تمغہ شجاعت بعد از مرگ کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کے بھائی سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب عبدالغفار شیخ شہید، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت، شعبہ شجاعت۔ آپ نے 1982 میں محکمہ کسٹم میں شمولیت اختیار کی۔ 5 مارچ 2016 کو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن ماڈل کسٹم کلیکٹوریٹ حیدرآباد کے افسران اور اہلکاروں نے حیدرآباد شہر کے نواح میں ٹاور مارکیٹ کے ایک گودام پر چھاپا مارا جہاں اسمگل شدہ گٹکا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ اس آپریشن کے دوران اسمگلروں نے گودام کے مالک کے ساتھ مل کر ASO ٹیم پر پتھراؤ کیا اور ان پر فائرنگ کر دی۔ انسپکٹر عبدالغفار شیخ کو سر میں ایک گولی لگی اور وہ جان بھر نہ ہو سکے اور شہادت کو گلے لگا لیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبدالغفار شیخ شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کی بیوہ سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب ضیاء حسین شہید، اعزاز تمغہ شجاعت بعد از شہادت، شعبہ شجاعت۔ جناب ضیاء حسین 14 جون 1970 کو نصرپور ٹنڈو الایار سندھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 19 جولائی 1992 میں محکمہ کسٹمز میں شمولیت اختیار کی۔ 11 جولائی 2015 کو اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن نے حیدرآباد کے ایک گودام میں ذخیرہ کردہ گٹکا ضبط کر لیا۔ ضبط شدہ سامان کی منتقلی کے دوران مسلح اسمگلروں نے گاڑی پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ اس عمل میں اسمگلروں نے اپنی گاڑی سے اینٹی اسمگلنگ آرگنائزیشن کی گاڑی کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں ضیاء حسین شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں 16 جولائی 2015 کو انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ضیاء حسین شہید کو تمغہ شجاعت
بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ میں ان کے بیٹے سے درخواست کرتی ہوں کہ آ کر اعزاز وصول کریں۔ جناب تبسم شبیر آوان، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب تبسم شبیر آوان جون 2010 سے انسداد دہشت گردی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے 2016 سے لے کر اب تک مختلف دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا، جن پر لاکھوں روپے کا انعام تھا، جس میں انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل تھے، جو کہ علماء کرام کی شہادت سمیت دہشت گردی کی مختلف سرگرمیوں میں شامل تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب تبسم شبیر ایوان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب عرفان احمد خان درانی، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب عرفان احمد خان درانی 1990 میں ملکی سلامتی کے ایک ادارے سے منسلک ہوئے۔ آپ نے برطانیہ کے ایک انتہائی مطلوب شخص کو گرفتار کیا، جس نے ڈاکے کی واردات کے دوران ایک برطانوی پولیس آفیسر کا قتل کیا تھا اور پاکستان میں روپوش تھا۔ آپ نے ان دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کیا جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کی یا اس پر عمل درآمد کیا، اور جو 2002 سے اب تک تقریباً 450 اموات کے ذمہ دار تھے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرفان احمد خان درانی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب اسد اللہ قریشی، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ جناب اسد اللہ قریشی انسداد دہشت گردی تفتیشی ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ نے انسداد دہشت گردی کے متعدد آپریشنز میں حصہ لیا، جن میں انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی شامل تھے۔ جناب اسد اللہ قریشی کی دلیرانہ کاوشوں کی بدولت سندھ اور بلوچستان میں امن کی بحالی اور ہزاروں معصوم جانوں کا بچانا ممکن ہوا۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب اسد اللہ قریشی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب محمد علی، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔ 17 سالہ نوجوان لڑکے جناب محمد علی، حافظ قرآن کا تعلق پرانے پولو گراؤنڈ ڈسٹرکٹ گلگت سے ہے۔ آپ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 گلگت میں 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں۔ یہ واقعہ 7 ستمبر 2019 کا ہے، جب ایک 8 سالہ بچہ عامر حسین دریائے گلگت میں گر گیا۔ جناب محمد علی فوری طور پر اس منظر کی جانب بھاگے اور اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے دریا میں کود گئے۔ آپ نے بچے کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریا کے بہاؤ کے ساتھ تقریباً 1 کلومیٹر تک اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ آپ بالآخر بچے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اسے بحفاظت دریا کے کنارے پر لے آئے۔ شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد علی کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب احمد علی اور جناب صادق حسین، اعزاز تمغہ شجاعت، شعبہ شجاعت۔
जनाब अहमद अली महकमा तवानाई गांचे गिलगित बल्तिस्तान में बिलिंग क्लर्क और जनाब सादिक हुसैन जो उसी इलाके के रहने वाले थे ने 19 दिसंबर 2018 को शयोक सेक्टर में शेर पोस्ट और बिलाल पोस्ट पर 2 बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया तो उनके जसद खाकी पाक फौज के जराए से हासिल नहीं किए जा सकते थे। शदीद मौसमी हालात और दुश्मन की मुसलसल फायरिंग के बावजूद आप दोनों एक शहीद का जस्ते खाकी और एक जख्मी सिपाही को निकालने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान आर्मी ने आप दोनों को 2015 और 2016 में बिल तरतीब सनद तहसीन और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। शुजात के शोबे में जनाब अहमद अली और जनाब सादिक हुसैन की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने तमग़े शुजात के एजाज़ात अता किए हैं। मैं जनाब अहमद अली से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना एजाज़ वसूल करें। अब मैं जनाब सादिक हुसैन से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना एजाज वसूल करें। जनाब नूरुद्दीन एजाज तमग़े शुजात शोबा शुजात। जनाब नूरुद्दीन गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के काबीना विंग में ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 17 नवंबर 2020 को 2:30 बजे जब आप सूबाई वजीर बराए पानी व तवानाई के साथ ड्यूटी पर मौजूद थे तो सूबाई जनरल इलेक्शन के रद्द अमल में एक हुजूम ने सरकारी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। आपने सूबाई वजीर को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए गार्ड की मुआवनत की। बाद अज़ां हुजूम ने सरकारी गाड़ी को आग लगा दी। आपने गाड़ी पर आवेज़ां पाकिस्तान के कौमी परचम को जलती हुई गाड़ी से उतार लिया। इसके फौरी बाद गाड़ी को आग लग गई। आपने कौमी परचम से इंतहा दर्जे की वफादारी और उसको बेहुरमती और जलने से बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब नूरुद्दीन को तमग़े शुजात का एजाज़ अता किया है। मलिक दारा खान शहीद एजाज तमग़े शुजात बादज शहादत शोबा शुजात। मलिक दारा खान 1950 में तहसील सफ़ी मोहम्मद कबायली डिस्ट्रिक्ट के चनारी मसूद इलाके में पैदा हुए। 2007 में जब तालिबानाइजेशन अपने अरूज पर थी तो आपने उनके जुल्म के खिलाफ तहरीक शुरू की। 2010 में अस्करियत पसंदों ने आपका घर मिसमार कर दिया और उसे मुकम्मल तौर पर जला दिया। 25 जनवरी 2014 को अस्करियत पसंदों ने आपकी गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला किया जिससे आपको शदीद चोटें आईं और आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसके अलावा आपके ख़ानदान के 10 अफराद शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। 13 नवंबर 2016 को खुद साख्ता धमाका खेज डिवाइस की वजह से आपने मौके पर ही जामे शहादत नोश किया। शुजाअत के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मलिक दारा खान शहीद को तमग़े शुजाअत बादज शहादत का एजाज़ अता किया है। मैं उनके बेटे से दरख्वास्त करती हूँ कि आकर एजाज़ वसूल करें। जनाब मोहम्मद रहीम शाह एजाज तमग़े शुजाअत शोबा शुजाअत। जनाब मोहम्मद रहीम शाह कौमी सलामती के एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में पेश रहे हैं जिसकी वजह से कई दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया गया। मज़कूरा अफसर ने दहशतगर्द ग्रुपों से असलहा और गोला बारूद की बाजियाबी के लिए किए जाने वाले मुतअद्दिद ऑपरेशंस में अपनी टीम की सरबराही की। शुजाअत के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद रहीम शाह को तमग़े शुजाअत का एजाज़ अता किया है।
جناب سعید خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب سعید خان انسداد دہشت گردی آپریشنز میں آفیسر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کی بروقت کارروائی سے دہشت گردی کی کئی وارداتیں ناکام ہوئیں اور بے گناہ شہریوں کی جان محفوظ رہی. مذکورہ افسر کی انتھک کاوشوں کی بدولت عسکریت پسندوں پر مشتمل ٹیم کی گرفتاری ممکن ہوئی. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سعید خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب محمد ولید صابر خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب محمد ولید صابر خان ایک ذہین اور پرعزم افسر ہیں جن میں پیچیدہ معاملات اور پوشیدہ کاموں کو سر انجام دینے کی قدرتی صلاحیت موجود ہے. آپ نے دہشت گردوں کے خلاف کئی آپریشنز کیے جن میں دہشت گردوں کا خاتمہ اور گرفتاریاں شامل ہیں. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد ولید صابر خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب وقار احمد اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب وقار احمد قومی سلامتی کے ایک ادارے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث مختلف عناصر کی گرفتاری کو ممکن بنایا. آپ نے دشمن انٹیلیجنس ایجنسی کے تربیت یافتہ جاسوس گرفتار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وقار احمد کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب عبد القہار خان اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب عبد القہار خان قومی سلامتی کے ایک ادارے میں خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ نے ٹیم لیڈر کے طور پر نمایاں خدمات انجام دیں. آپ نے متعدد سہولت کاروں کے نیٹ ورکس کو بے اثر کرنے اور گولہ بارود اور ہتھیاروں کے بھاری ذخیرے کی بازیابی کے ساتھ ان کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. یہ دہشت گرد مختلف نصب شدہ آلات کے ذریعے حملوں، راکٹ فائر، فوجی دستوں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عبد القہار خان کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب جمیل احمد کلہوڑو اعزاز تمغہ شجاعت شعبہ شجاعت. جناب جمیل احمد کلہوڑو 10 اپریل 1987 کو ضلع خیرپور میں پیدا ہوئے. آپ نے اسلامیہ کالج سکھر سے 2008 میں گریجویشن کی. آپ نے 2014 میں خیرپور میں ایک پولیس کانسٹیبل کی حیثیت سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا. 17 اگست 2021 کو آپ خیرپور ریلوے اسٹیشن پر تعینات تھے. تقریباً رات 11:30 بجے ٹرین جب ریلوے اسٹیشن سے نکل رہی تھی تو ایک مسافر ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیانی خلا میں گر پڑا اور چلتی ہوئی گاڑی سے کچلے جانے کے خطرناک حد تک قریب تھا. آپ تیزی سے رد عمل دیتے ہوئے مسافر کی جانب لپکے، اسے اپنی گرفت میں لے کر واپس پلیٹ فارم پر کھینچ لیا اور یوں اس کی جان بچا لی. شجاعت کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب جمیل احمد کلہوڑو کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا ہے.
जनाब अदनान मलिक एजाज तमग़े शुजात शोबा शुजात। जनाब अदनान मलिक 6 जून 1978 को सियालकोट में पैदा हुए। 2004 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इक्तिसादियात में मास्टर्स डिग्री हासिल की। आप 5 दिसंबर 2014 को सियालकोट में राजको इंडस्ट्रीज से बतौर मैनेजर मुंसलिक हुए। 3 दिसंबर 2021 को उसी जगह एक इंतहा पसंद बेकाबू हुजूम ने फैक्ट्री के मैनेजर जनाब देवदनागे दौन नंदासरी प्रियांथा कुमारा को तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर गैर कानूनी तौर पर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। जनाब अदनान मलिक ने अपनी जान को खतरे में डालकर मारे जाने वाले अपने श्रीलंकन रफीक-ए-कार के ऊपर अपने जिस्म का साया करते हुए उन्हें बचाने की कोशिश की। जनाब कुमारा बिलाखिर मुश्तइल हुजूम की मारपीट से जान की बाजी हार गए। जनाब अदनान मलिक ने अपने श्रीलंकन रफीक-ए-कार को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अदनान मलिक को तमग़े शुजात का एजाज अता किया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद एजाज तमग़े इम्तियाज शोबा इंजीनियरिंग मैकेनिकल। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से बीएससी और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड बरतानिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की। आप जुलाई 2014 से कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, डायरेक्टर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, चेयर और सरबरा शोबा और प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर रहे हैं। आपने दिफाई शोबे के एक मेगा प्रोजेक्ट को मुतहर्रिक किया है ताकि मकामी सतह पर हल फराहम किया जा सके, जिसके नतीजे में ज़र मुबादला की ज़बरदस्त बचत मुमकिन हुई। आपने शमसी तवानाई के इस्तेमाल इतलाक के लिए ताजिकिस्तान की अकेडमी ऑफ साइंसेज से मुश्तरका तौर पर 2 बैनुल-अक़वामी पेटेंट हासिल किए हैं। आपने 2005 में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज गोल्ड मेडल, 2006 में हायर एजुकेशन कमीशन आउटस्टैंडिंग रिसर्च अवार्ड और 2011 में HEC बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड हासिल किया। इंजीनियरिंग मैकेनिकल के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद को तमग़े इम्तियाज का एजाज अता किया है। मोहतरमा मोमिना दुरैद कुरैशी एजाज तमग़े इम्तियाज शोबा फन ड्रामा हिदायतकार पेशकार। मोहतरमा मोमिना दुरैद कुरैशी ने 1997 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से ग्रेजुएशन की। आपकी पहली इनफरादी प्रोडक्शन मेरे पास थी, जिससे आपको कबूल आम हासिल हुआ। 2010 में आपने दास्तान के नाम से एक ड्रामा पेश किया जो क़याम पाकिस्तान से जुड़े वाक़यात पर मबनी था, जिसने तनकीद निगारों से बेपनाह दादो तहसीन हासिल की और वक्त की मकबूल तरीन सीरीज में से एक बन गया। आपने फरहत इश्तियाक के नावल हम सफ़र की ड्रामाई तश्कील की, जो रिलीज के बाद फौरी तौर पर दुनिया भर में मकबूल हुआ। 2015 में आपका नाम पॉन्ड्स कंपनी की मौजज़ाती सफ़र की फहरिस्त इंस्पिरेशनल वुमेन में शामिल किया गया। फन, ड्रामा, हिदायतकार, पेशकार के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा मोमिना दुरैद कुरैशी को तमग़े इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। जनाब असद महमूद एजाज तमग़े इम्तियाज शोबा खिदमात आमा।
जनाब असद महमूद 4 मई 1983 को रियाज सऊदी अरब में पैदा हुए। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से 2006 में बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 2016 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आपने वजारत मौसमी तब्दीली और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के माबैन राबते इस्तवार किए और आलूदगी का बाइस बनने वाले ईंटें बनाने के सदियों पुराने अमल से जिगजैग में तब्दीली के आगाज की बुनियाद रखी। 2 साल के अरसे में 7,986 भट्टों ने जिगजैग फायरिंग टेक्नोलॉजी को मजमूई तौर पर या कम से कम धुनकनियों, मोटर्स और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स की हद तक अपना लिया है। इसके अलावा जनाब असद महमूद ने पाकिस्तान के नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एक्ट की ड्राफ्टिंग और मंजूरी में मरकजी किरदार अदा किया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब असद महमूद को तमगा इम्तियाज का एजाज अता किया है। सदर ममलिकत, आपकी इजाज़त हो तो इस तकरीब का इख्तिताम किया जाए। ख़वातीन व हज़रात, इस कौमी तकरीब बराए तक़सीम एज़ाज़ात का इख्तिताम किया जाता है।